أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ نہیں ٹھیک ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب لوگ ٹھیک ہونا ہے، سب لوگ کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کیا ہے؟ مسلمان ہیں، ہم سب لوگ مومن ہیں، تو ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جو مومن بھائی ہیں، ان کے لیے بھی ہم کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اس سے پہلے جو ہمارا جو 3rd کلاس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، فقہ الحنفی، ہم اس سے پہلے پڑھے تھے کیا؟ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے نماز، یعنی ایگزام ہونے کے بعد ہم لوگ جو ہمارا چیپٹر تھا وہ کیا تھا؟ نواقض وضو ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو کن چیزوں سے ختم ہو جاتا، ہم نے اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ یعنی نماز میں اور وضو میں اتنی سارے ہم لوگ سب پڑھے تھے۔ کیا کیا پڑھے تھے؟ نواقض وضو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا سنن وضو، اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے فرائض وضو، اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا نماز، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا عبادت۔ ان ساری سبق کا، ان پورے سبق کا ہم ایک خلاصہ پڑھیں گے، ایک مشقی، ایک عملی مشق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک مشق کے طور پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے؟ آج عملی مشق پڑھیں گے، یعنی ہم نے جو اب تک پڑھا جتنے سارے سبق ہے، سبق کیا کیا ہے؟ عبادت ہے، نماز ہے، پھر فرائض وضو ہے، پھر ہے سنن وضو ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے متعلق ہم کیا کریں گے آج؟ اس کے متعلق جو مشق ہے، یعنی ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے، ہم نے کیا کیا پڑھا، اس کو ہم آج عملی طور پر ہم کیا کریں گے؟ آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے نا سب لوگ؟ نہیں؟ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ تو سب لوگ ہم لوگ کیا کریں گے؟ آج اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے کلاس کی سرگرمی، یعنی کلاس کی جو عمل ہے، جو ایکسرسائز ہے، جو ہمارا جو عملیات ہے، اس کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، اس کو ہم کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سوالیہ مقابلہ، استاد کلاس کے تمام طلباء کو 2 گروپ میں بانٹنا ہے۔ ہم جتنے آپ لوگ بچے ہیں نا، آپ لوگ جتنے ہی بچے ہیں، کتنے ہیں آپ لوگ؟ 30 ہے یا 35 ہے، جتنے ہی بچے ہیں آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ 2 گروپ میں بانٹنا ہے، ایک اے ایک بی ٹیم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اے ٹیم اور بی ٹیم 2 گروپ میں بٹ جانا ہے، اور دونوں گروپ کو سوالات کو تیار کرنا ہے۔ آپ لوگ ایک گروپ سے سوال تیار کرنا، کیا سوال کرنا ہے؟ کہ نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں، یہ لوگ بنائیں گے۔ پھر نماز میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں، نماز میں کتنے رکعت ہیں، یہ لوگ ایسے سوال بنائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گروپ والے، یعنی ایک گروپ والے کا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب بی گروپ والے کیا کریں گے؟ بی گروپ والے کیا کرنا ہے آپ لوگ کو؟ بی گروپ والے کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ سوال تیار کریں گے، یعنی کیا کریں گے؟ فرائض وضو کتنے ہیں، وضو میں کتنے مستحبات ہیں، اور سنن وضو کیا کیا ہے، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ لوگ بھی سوال تیار کریں گے۔ یہ لوگ سوال کریں گے، یہ لوگ جواب دیں گے۔ ایک گروپ والے سوال کریں گے بی والے سے، ٹھیک ہے؟ پھر بی والے جواب دیں گے،
پھر بی والے سوال کریں گے اے والے سے، اے والے اس کا جواب دیں گے. اس طریقے سے کرنا ہے. اے والے سوال کریں گے بی والے سے اسے جواب دیں گے، ٹھیک ہے. پھر بی والے سوال کریں گے اے والے سے، اس کو وہ لوگ جواب دیں گے. ایک آپ لوگ، دوسرا اے، فرسٹ اے، سیکنڈ بی، پھر اے، پھر بی، ایسے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو دو گروپ میں آپ لوگ کو بٹ جانا ہے، دو گروپ میں تقسیم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہر استاد کو گروپ کا بورڈ پر نمبر ڈالنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، دو گروپ میں بڑھنا ہے. ہمارے جو آپ کے جو استاد وہ کیا کریں گے، ایک گروپ تیار کریں گے، ایک بورڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس میں جو زیادہ سوال کا جواب دے ان کو اتنا زیادہ مارک بھی ہوگا، اور جو کم سوال کا جواب دے ان کو اس کے حساب سے، اس کے مطابق ان کو کم مارک ہوگا، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو سبق ہم لوگ اب تک پڑھے ہیں وہ سبق کیا کیا رہیں گے، اس میں آپ کے سوالات میں اور جواب میں کیا کیا رہیں گے. عبادت سب سے پہلی سبق ہمارا وہ ہے، سب سے پہلا سبق. پھر دوسرا سبق کیا ہے، نماز. پھر تیسرا کیا ہے، فرائض وضو، ٹھیک ہے. چوتھا کیا ہے، سنن وضو، ٹھیک ہے، یہ سبق. پھر پانچواں سبق کیا ہے، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان پانچوں سبق کو آپ لوگ کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد کچھ سوالات یہ بنانا ہے، کچھ سوالات آپ لوگ بنانا ہے. یہ لوگ سوال کریں گے اے والے، بی والے جواب دیں گے، ٹھیک ہے. پھر بی والے سوال کریں گے، پھر اے والے جواب دیں گے، ٹھیک ہے. ایسا کرنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے تقریر. تقریر بولے تو بولنا، ٹھیک ہے. ہر بچہ 3 منٹ کی ایک تقریر تیار کریں اور اپنے محلے کے مسجد میں یا گھر والوں سے سامنے تقریر کریں. اور تقریر کا ایک کاغذ میں استاد سے دستخط بھی کرانا ہے. آپ لوگ کیا کرنا ہے، ہر ایک بچہ کیا کرنا پڑے گا، 1-2 منٹ کا تقریر تیار کرنا ہے. یعنی اپنے سے، یعنی نماز کے متعلق، نماز کے فضائل، وضو کے فضائل کے اوپر ایک تقریر تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک تقریر کے جیسے آپ لوگ کو بنانا ہے. اور کیا کرنا ہے، ہر بچہ، اور اس کو کاپی میں لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اپنے استاد کے سامنے اس کو دستخط کرانا ہے. میں نے جو تقریر لکھی ہے، میں نے جو کاپی میں جو رائٹنگ لکھا ہے، یہ میری بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کیسی ہے، یہ آپ لوگ کو اپنے استاد سے دستخط بھی لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگ کو کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ کیا ہے، دیکھیے مکالمہ، یعنی کنورسیشن. ایک گروپ والے، بی گروپ والے کیا کریں گے، آپس میں دونوں کنورسیشن کریں، آپس میں دونوں بات چیت کریں گے. دیکھیے کیا ہے، 2 بچے ایک گروپ بنائیں. 2 بچے کا ایک گروپ بننا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک بچہ دوسرے بچے کو عبادت کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے ایک مکالمہ تیار کرنا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے، ایک گروپ سے ایک آدمی آئے گا، پھر بی گروپ سے دوسرا آدمی آئے گا. ایک گروپ والا کیا کرے گا، پہلا سوال کیا بنائے گا کہ نماز میں کتنی باتیں فرض ہے. تو یہ سوال کرے کون، ایک گروپ والا آدمی، ایک گروپ سے ایک آدمی سوال کرے گا. پھر بی گروپ والا کیا کرے گا، اس کا جواب دے گا. پھر بی گروپ والا کیا کرے گا، ایک سوال کرے گا، پھر ایک گروپ سے اس کا جواب دے گا. تو اس طریقے سے 2 آدمی کیا کرنا آپس میں آپ لوگ تیار ہونا ہے، ٹھیک ہے. تیار ہونے کے بعد یہ بھی مکالمہ تیار کرنا ہے، یہ بھی مکالمہ تیار کرنا ہے. اے والے سوال کریں گے، بی والے جواب دیں گے، بی والے سوال کریں گے، اے والے جواب دیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کیا کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. دیکھیے مکالمہ، 2 بچے کا ایک گروپ بنائیں. 2 بچے کا ایک گروپ بنانا ہے. اور ایک بچہ دوسرے بچے کو عبادت کی فضیلت، یعنی عبادت میں کتنی یہ چیزیں ہیں، عبادت میں کیا کیا ہے نا. ہم لوگ ان ساری باتوں کو پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری باتوں کو آپ لوگ کتاب میں ساری کی ساری باتیں ہیں، لیکن آپ کو صرف جسٹ کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مکالمہ تیار کرنا ہے، لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ کو کنورسیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرے نمبر پہ یہ تو ہو گیا. پھر اس کا ہے گھر کا کام، یعنی گھر میں کیا ہے، ایک چارٹ بنانا. آپ لوگ کو کیا کرنا ہے، تمام طلباء گھر جا کر کے ان اسباق، یعنی ہم لوگ سبق جتنا سبق پڑھے، کیا کیا پڑھے ہیں، عبادت، نماز اور وضو، سنن وضو اور نواقض وضو، ان ساری باتوں کو، ان سارے سبق سے آپ لوگ کیا کرنا ہے، ایک چارٹ بنانا ہے، ایک یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، لسٹ بنانا ہے. اور اس میں کیا کرنا ہے، ہر ایک بچے کو کیا کرنا ہے، یعنی دیکھنا ہے کیا کرنا ہے، یعنی فجر کی نماز میں کتنی رکعت کیا ہے، نماز فرض ہے تو 2 رکعت پہلے چارٹ میں. پھر اس کے بعد کتنی رکعت کیا ہے، سنت ہے، وہ بھی آپ لوگ کو لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، ظہر میں کتنے رکعت، ٹوٹل کتنے رکعت نماز ہے، تو آپ کو لکھنا ہے ٹوٹل 12 رکعت نماز ہے. پھر اس کے بعد میں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل. تو اس طرح ظہر کے وقت چارٹ ہوگا، پھر فجر کا ایک چارٹ ہوگا. اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ہر نماز کا ایک چارٹ بنانا پڑے گا.
اور اس سے تاکہ آپ کو کیا ہو جائے گا، آسانی سے آپ کو کیا ہو جائے گا، معلوم چل جائے گا ہاں ظہر کے وقت اتنے رکعت نماز ہے، اس میں 2 رکعت سنت ہے، 4 رکعت فرض ہے، 4 رکعت سنت ہے. ایسا آپ کو ایک شارٹ اور ایک ضروری ایک جلدی سے آپ کو کیا ہو جائے گا، سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، چارٹ بنانے سے. اسی طریقے سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، سنن وضو کو بھی آپ کو چارٹ بنانا ہے، یعنی اس میں کتنی باتیں سنت ہے. ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، کیا کیا پڑھے تھے، یاد ہے آپ لوگ کو، ہم نے کیا کیا پڑھا تھا. سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہے، وضو کی سنت میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم صاف پانی لینا ہے ایک برتن میں. نماز کی سنت میں، سنن کے نماز میں ہم نے پڑھا تھا، ہے نا. تو آپ کو ان ساری باتوں کا آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ایک چارٹ، ایک لسٹ تیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو سب لوگ کیا کیجیے، آپ لوگ کتنے بچے لوگ 40 یا 30 جتنے بچے ہیں، سب لوگ کو ایک گروپ میں بانٹنا ہے. اور سب لوگ گروپ میں سے کیا کرنا ہے، کچھ سوالات ایک گروپ والے بنانا ہے اور کچھ سوالات بی گروپ والے بنانا ہے. تو پہلے کیا کریں گے، سب سے پہلے اے والے سوال کریں گے بی والے سے. ٹھیک ہے، بی والے جواب دیں گے، پھر بی والے سوال کریں گے اے والے سے. ٹھیک ہے، تو پھر اے والے جواب دیں گے. اس طریقے سے آپ لوگ کو یہ لوگ کم از کم 5 یا 7 سوال بنانا ہے. آپ لوگ بھی 5 یا 7 سوالات بنانا ہے. سوالات کے ساتھ اس کا جواب بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے، جواب بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو آپ لوگ کیا کرنا ہے، دھیان میں رکھنا چاہیے. اور ایسا 2 گروپ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ گھر جاتے وقت وہ جب آتے ہیں کلاس میں تو آپ لوگ کیا کیجیے، 2 گروپ بنائیے اور سوالات بھی تیار کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ جوابات بھی لکھیے اور اس کا صحیح جواب کیا ہے وہ بھی آپ نے کاپی میں لکھیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے ایک خوبصورت چارٹ تیار کرے اور اسے استاد کے دستخط لے کر اپنے گھروں میں چپکانا ہے. یعنی جب آپ لوگ یہ کیا لیے، ایک لسٹ بنا لیے. ٹھیک ہے، ایک چارٹ بنا لیے، نماز کی چارٹ، ایک وضو کے چارٹ، سنن وضو اور نوافل وضو اور نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے کیا آتا ہے، وضو کی چیز ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلے نمبر. پھر دوسرا نمبر کیا ہے، قہقہ لگانے سے، یعنی زیادہ زور سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا نمبر. تیسرا نمبر کیا آئے گا، اگر خون یا پھر کوئی بدن سے کوئی ایسے جگہ سے پیپ بہہ جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو نواقض وضو، اور 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کر کے آپ کو ایسی ساری کی ساری باتوں کو شمار کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کو کیا لکھنا پڑے گا، وضو میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ باتوں کو کیا کیجیے آپ لوگ شامل کریے. پھر اس کے بعد دیکھیے، اور یہ سارے لسٹ کو کیا کرنا ہے، آپ نے گھر میں جا کر کے چپکانا ہے. جو دیوار ہے آپ کے گھر میں جو اچھی جگہ ہے، جو نماز کا جو ہال ہے اس میں کیا کرنا ہے، وہ چپکانا ہے. تاکہ ہم کو کیا ہو جائے گا، ایک آسانی ملے گی ہم کو سمجھنے میں اور اس کو نماز پڑھنے میں اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے میں، ہم کو ایک مدد ہوگی اس سے. ٹھیک ہے، وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے دعوت، یعنی آپ لوگ کیا کرنا ہے، ہر بچہ گھر جا کر اپنے دوست کو نماز کی فضیلت کے بارے میں اور اس کو نماز کی مسجد میں لے جانا ہے. یعنی جب آپ لوگ جان لیے کہ نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں، نماز میں کتنی چیزیں سنت ہیں، تو آپ لوگ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے جو چھوٹے چھوٹے دوست لوگ ہیں ان کو کیا کرنا ہے، آپ لوگ بتانا ہے. کیا بتانا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتے ہیں، جنت ملے گی. نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. نماز پڑھنے سے ہم کو جنت ملے گی. یہ ساری کی سارے باتیں آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے دوست لوگ کو، اپنے جو فرینڈس ہیں، آپ لوگ کو جو دوست احباب ہیں ان کو سمجھانا ہے. اور جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، جب آپ نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو آپ کیا کرنا ہے، آپ کے دوست کو لے کر کے، آپ کے ساتھی کو لے کر کے کیا کرنا ہے، ان کو بھی نماز میں لے کے جانا ہے. ان کو بولنا ہے کہ نماز میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے یہ ملتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کو عذاب ملے گا، سزا ملے گی. ان ساری باتوں کو سمجھانا ہے، ان کو دعوت دینا ہے. ٹھیک ہے، ان ساری باتوں کو ہم نہیں بتائیں گے، کیوں، وہ لوگ نہیں جانتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ کی ذمہ داری کیا ہے، ان کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانا پڑے گا. اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو پھر کون سمجھائے گا، اسی لیے آپ کو بتانا پڑے گا. تو جب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں، گھر جاتے وقت آپ کے جو دوست لوگ ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، سب کے سب کو کیا کرنا ہے، یہ سارے کی فضیلت بتانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ سارے جتنی باتیں ہیں، یعنی آپ نے جتنی باتیں پڑھا ہے، جتنی باتیں سیکھے اب تک کے، ان ساری باتوں کو کیا کرنا ہے، ایک لسٹ تیار کرنا ہے. ہم نے جو پڑھا ابھی تک، یعنی آپ کے جو گھر کے جو کام ہیں، ایک تقریر تیار کرنا پہلا ہے. یعنی کچھ سوال 2 گروپ میں بٹ جانا. پہلی بات کیا ہے، 2 گروپ میں بٹ جانا ہے. پھر تیسرا کیا ہے، یعنی ہر بچہ کیا کرنا ہے، ایک 3 منٹ کا یا 2.5 منٹ کا ایک تقریر تیار کرنا ہے، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق اور وضو کے متعلق. ان سارے کے متعلق کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا
بس چھوٹا سا 2 منٹ یا 2.5 منٹ کا ہونا چاہیے، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تقریر تیار کرنا ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، وہ باتیں شامل کرنا ہے، نماز پڑھنے سے یہ ملتی ہے، نماز پڑھنے سے وہ ملتی ہے، نماز نہیں پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو 2-2.5 منٹ کی تقریر میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ان پورے باتوں کو کیا کرنا پڑے گا، کو شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان ساری باتوں کو آپ کو شمار کرنا چاہیے ان باتوں میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھے تھے، مکالمہ تیار کرنا ہے، یعنی کنورسیشن۔ پہلا گروپ والے کیا کرنا ہے، 2 گروپ، یعنی ایک گروپ سے کیا کریں گے 2 بچے ہوں گے، اور بی گروپ سے 2 بچے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے، ایک گروپ والے کیا کریں گے، کچھ سوالات بنائیں گے، بی گروپ والے بھی کچھ سوالات بنائیں گے، ہاں۔ پھر بی گروپ والے کیا کریں گے، ایک گروپ والے سوال کریں گے بی والے سے، بی والے اس کا جواب دیں گے، پھر بی والے سوال کریں گے اے والے سے، پھر اے والے بھی اس کا جواب دیں گے۔ ایسا کر کے آپ کو ایک گروپ بنا کر کے آپ کو مکمل اب تک جو ہم لوگ پڑھے ہیں، جو سیکھے ہیں، تو اس میں کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ جو پڑھے ہیں، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں ہم کو یاد نہیں رکھا، لیکن جب ہم ایک کنورسیشن رکھتے ہیں، جب ہم لوگ میٹنگ رکھتے ہیں، تو ہم لوگ جو بھولی ہوئی جو باتیں ہیں، جو ہماری یادداشت میں نہیں ہیں، جو ہمیں یاد نہیں ہے، تو اس سے ہم کو کیا ہو جائے گا، جن کو نہیں جانتے ہیں، جو لوگ بھول گئے ہیں، تو ان کو بھی کیا ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم کو کیا ہو جائے گا، جلدی سے سمجھ میں آئے گا، جلدی سے سمجھانے میں بھی آسان ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے، ان ساری باتوں کو، یعنی نماز، فرائض نماز اور سنن وضو اور نواقض وضو، ان ساری باتوں کو کیا کرنا، آپ کو ایک لسٹ تیار کرنا ہے، اور تمام کی تمام باتوں کو آپ کو لکھنا چاہیے اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے بستی میں جتنے سارے آپ کے دوست ہیں، آپ کی عمر کے جو لوگ ایج کے، آپ کے ایج کے جو بچے لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، سمجھانا ہے ان کو، نماز پڑھنے سے یہ ملتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، نماز میں، اور آپ لوگ جانتے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں، فرید الدین گنج شکر کا واقعہ جانتے ہیں آپ لوگ، نہیں جانتے؟ وہ واقعہ کیا ہے، کوئی جانتا ہے آپ لوگ میں سے؟ واقعہ کیا ہے، ایک مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر کیا بولتے ہیں اپنی امی سے، جب اپنی امی نماز پڑھتی ہے تو وہ کیا بولتے ہیں، امی امی نماز پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ تو ان کی امی نے کیا فرمایا، کیا بتائی کہ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، ثواب ملے گا۔ بولے کیا ملے جنت؟ تو ان کی امی نے کیا بتایا، آسانی سے سمجھانے کے، بولے شکر ملے گا۔ کون بتایا؟ ان کی امی نے بتایا۔ تو پھر کیا کیا، فرید الدین گنج شکر جب نماز پڑھتے تھے تو ایک دن نماز پڑھے، تو نماز پڑھنے کے درمیان میں ان کے بچہ نے کیا بولا کہ امی میں بھی آج سے نماز پڑھوں گا۔ تو ان کی امی کیا کرتی ہے، جب بابا فرید الدین گنج شکر جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے جا نماز کے نیچے، مصلی کے نیچے ایک شکر کا ایک کیا کرتے ہیں، ایک پرجا اور ایک چھوٹا سا ایک کر کے پیک کر کے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد جب مصلی اٹھا دیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کہ دیکھتے ہیں کہ شکر رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد حالانکہ ان کی عمر کتنی رہتی ہے، بہت چھوٹی عمر کے رہتے ہیں، ان کے بعد ان کے دل میں کیا آتا ہے کہ نماز پڑھنے سے شکر ملتا ہے، نماز پڑھنے سے ہم کو چینی ملتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا نام کیا رکھا گیا، بابا فرید الدین گنج شکر، ٹھیک ہے۔ تو نماز پڑھنے آپ کو کیا کرنا ہے، اسے اپنے گاؤں میں، اپنے جو بستی میں جو بچے لوگ ہیں ان کو بھی آپ کو اسے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاتے ہو کیا کریں گے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے بستی میں جتنے سارے بچے ہیں، جتنے سارے دوست احباب ہیں، سب کو ان کے متعلق نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، اور آپ کو بتانا کیا ہے وضو کن سے ٹوٹ جاتا ہے اور کب ہم کو وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے، ان ساری باتوں کو کیا کرنا آپ کو بتانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو پھر کون سکھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو دوسرا جو چیپٹر ہے، یعنی 5واں چیپٹر ہمارا کیا ہوتا ہے، آج ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ نواقض وضو، وضو میں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے ان ساری باتوں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں غلط اور صحیح، یعنی اگر ہم زیادہ سو جاتے ہیں یا پھر ہم ایسے سو گئے کہ جس سے ہم کو بے تحاش ہم نیند آ گئی اور ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ عملی مشق بھی پڑھے نا، ہے نا، تو ان ساری باتوں کو آپ نے جانا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر آنے والے ویڈیو میں، آنے والے دن میں ہم کیا کریں گے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ لوگ جو پڑھیں، ہم نے جو بتایا اب تک، وہ کیا کرنا، آپ کو ضرور مشق کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کو ایک تجربہ نہیں ملے گا۔ یہی ایک اچھا کیا ہے، ایک اچھا کارنامہ ہے ہم کو سیکھنے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے، ہم ایک اچھا بہترین فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ضرور کرنا ہے، یہ جا کر کے اپنے کلاس میں گروپ بٹنا ہے اور مکالمہ تیار کرنا ہے، 1-2-2.5 منٹ کا ایک تقریر تیار کرنا ہے، اپنے دوست احباب کو جا کے بتانا ہے، ان ساری باتوں کو آپ کو جا کے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انشاءاللہ پھر آنے والے سبق میں تو ہمارا جو 5واں چیپٹر ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دن میں، آنے والے چیپٹر میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ہم ملیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ
آج ہم یہ سبق کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔